سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے سب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں رجب المرجب کی 27ویں شب کو اس عظیم واقعہ معراج کو خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور رسول و اعظام میں سے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ رب قدوس نے دیگر انبیاء کرام کو جو خوبیاں عطا فرمائیں ان میں سے بالتخصیص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور نبی اور رسول کو نہ مل سکی۔ ان خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج جیسا عظیم ترین واقعہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی سیر کروا کے بتا دیا محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے ان تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، مطلب اللہ کی ذات کو نکال کر مخلوق کا ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود خالق ہے، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ سفر معراج عطا فرما کر پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ رب قدوس نے جس کو سب سے اونچا ترین مقام عطا کیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، انسان کی عقل اور سوچ جہاں تک جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بلند ترین مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ گرامی قدر حضرات، معراج کے اس عظیم واقعے کی اگر ہم تاریخی انداز میں اس کی حیثیت کو ملاحظہ کریں تو معراج کی اصل حیثیت یہ ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے، جو شرف کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت معجزات عطا فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام ملک شام سے اپنے سسر جناب شعیب علیہ السلام سے رخصت لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام جب عطا کیا تو جنگل میں انہوں نے اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا کہ میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں، یہاں ٹھہری ہے۔
وہ آگ سمجھ کر جس درخت کے قریب گئے تو وہاں آواز آئی، اے موسیٰ فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک اور اس درسا انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، انی انا اللہ رب العالمین، آواز کر سکے۔ تو یہاں بھی درخت سے آواز آئی، پروردگار نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا جی عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے پتے اتارتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو ذرا ڈالیے زمین پر۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنے عصا کو ڈالیے۔ جیسے ہی آپ نے وہ عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ فرعون کے محل کی 11 منزلیں تھی، اس اژدہا کا نیچے والا جبڑا نچلی منزل پہ تھا اور سب سے اوپر والی منزل پہ دوسرا جبڑا تھا، اتنا بڑا اژدہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جب وہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ لہرا رہا ہے گویا کہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ ڈر گئے کہ یہ تو اژدہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام اس طرح وہاں سے بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر دیکھا بھی نہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنے خوفزدہ ہوئے، بھاگتے گئے۔ تو آواز آئی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام واپس آئیے، ڈریے نا، انک من الآمنین، آپ امن والوں میں سے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ اژدہا دیکھ کے ڈر گئے، بھاگ گئے، پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے میرے کلیم آپ ذرا اس کو پکڑیے۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ اس کا مطلب ان پر خوف طاری تھا اس اژدہا کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ معراج جو ہمارے آقا کو عطا فرمایا، در حقیقت رب قدوس یہ چاہتا ہے کہ جس وقت حشر کے میدان میں سارے انبیاء کرام ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، اور ہر امت آدم علیہ السلام کے پاس سے شروع ہوگی، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ یہ میدان حشر ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ آج جلال میں ہے۔ تو انبیاء کرام کی طرف سے آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، بھی میں نہیں جاتا، کسی اور سے کہو، آج رب قدوس کا جلال غالب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ان کی بارگاہ میں جانے سے۔ شعیب علیہ السلام، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے تو سب نے کہنا ہے اذهبوا الی غیری، میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، وہ تو اس وقت جلال میں ہوگا، کسی اور سے کہو۔ کہتے کہتے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں رب کی بارگاہ میں تو نہیں کہتا، میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، تم محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ ساری امت اکٹھی ہو کر میرے پاس آئیں گی اور مجھے کہیں گی کہ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے پروردگار یہ چاہتا ہے اگر کسی نے میرے دیدار کا شرف نہ پایا ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں خوف اور جلال غالب ہوگا۔ جب محبوب کی بارگاہ میں امتیں عرض کریں گی تو محبوب کہیں گے اس رب کا دیدار تو ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ بلا خوف رب کی بارگاہ میں شفاعت کا پیش اذن کر دیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول کر کے حشر کے میدان سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو پروردگار
یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرا دیدار کر لے تاکہ حشر کے میدان میں محبوب خدا کے دل پہ وہ خوف طاری نہ ہو، وہ میری بارگاہ میں آئے اور میری بارگاہ میں عرض کرے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں آنا لہا، جب یہ ساری امتیں میرے پاس آئیں گی میں کہوں گا ہاں آج شفاعت کا حق رب نے میرے لیے رکھا ہے، اور میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا اور پھر امت کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو معراج کے معجزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرا دیدار کرے اور مجھ سے ملاقات کا شرف پا لے، تاکہ جب یہ ملاقات کا شرف محبوب پا لے گا تو پھر قیامت کے دن میری بارگاہ میں حاضر ہو کر جب محبوب خدا ساری امتوں کی طرف سے گزارش پیش کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آئے گی، اور محبوب خدا کے کہنے پر اذن شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اپنے محبوب کو پہلے ہی دیدار کروا دیا تاکہ یہ وہ تمام کی تمام ڈر اور خوف کی باتیں ختم ہو جائیں اور محبوب خدا رب قدوس کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کر لے۔ گرامی قدر حضرات، معراج کیا ہے؟ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام لوگوں کی عقل کو جھکا دیا۔ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اگر آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا تو ان کو بتا دیا کہ چاند پہ پہنچنا کون سا کمال ہے، یہ وہ محبوب ہیں جو ایک قدم اٹھائیں تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال 27ویں رات ہے رجب المرجب کی، اور اپنے چچا زاد ام ہانی کے گھر میں محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رب قدوس نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں ہے، چونکہ محبوب خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان کر دیا اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جو میرے محبوب کو دروازہ کھٹکھٹا کے بیدار کرتے ہیں یا باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ فرمایا ان کا مقام یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ فرمایا ادب یہ ہے کہ جب محبوب خود تشریف لائیں تو پھر محبوب کا دیدار کریں، اس کے بغیر محبوب کو بلانا بھی اللہ فرماتا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کر دیا کہ کوئی محبوب کو نہ بلائے، بلکہ ادب کے پہلو کو سامنے رکھا۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سو رہے تھے۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ اس گھر کی چھت میں شگاف ڈالو، اس کا شگاف بنا کے وہاں سے داخل ہو تاکہ محبوب کو اٹھانا نہ پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل، تیرے کافوری ہونٹ ہم نے بنائے ہی اس لیے تھے تاکہ معراج کی رات تو محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ جبریل امین علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے شگاف بنا کر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، ان کے قدموں کو جب کافوری ہونٹوں سے چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ جب ٹھنڈک کا احساس ہوا تو سرکار بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوئے تو کہا جبریل خیر ہے آج بے وقت آ گئے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام دن کے وقت وحی لاتے تھے، آج بے وقت آ گئے۔ عرض کیا آیا نہیں بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے
کہ آج آپ کو اپنا دیدار کروایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سراغ سے رب قدوس کی طرف دیکھا تو اللہ کو منتظر پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر حرم شریف آئے، صحن حرم میں آئے، اور جب بھی آپ کبھی بیت اللہ شریف کا طواف کریں، عمرہ کرنے جائیں، تو رکن یمانی پہ ضرور رکنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہوا تھا، اور یہاں اللہ کا نور اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا آج بھی جو نور اترتا ہے نا آسمان سے، وہ نور جو ساری کائنات میں بڑھتا ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو، وہ نور ایسے سینوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر اوپر چل جاتا ہے، پاک سینوں میں منتقل، وہ نور اترتا وہیں رکن یمانی کی طرف۔ اسے جب بھی آپ طواف کرتے وہاں پہنچیں، اور وہاں پہنچ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، رکن یمانی کو بوسہ دیں۔ یہ وہ رکن یمنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہاں سے شروع ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے میرے سینے کو چیرا گیا اور قلب مبارک کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جسم سے باہر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی کا دل باہر آ جائے تو زندگی ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کے محتاج ہی نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، کیونکہ موت اور زندگی یہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا زندگی موت کو ہم نے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم کون سا عمل کر کے آتے ہو۔ تو زندگی بھی مخلوق ہے اور حیات اور موت دونوں مخلوق ہیں، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنایا ہوا ہے۔ ہمارے آقا ہر مخلوق کے رسول ہیں، موت کے بھی رسول ہیں، زندگی کے بھی رسول ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، جبریل امین علیہ السلام بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اور کئی ہزار فرشتوں کا جھرمٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دیدار کے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، سارے پڑھیے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دولارا ہے لولاک کا صحرا سرسوں ہے وہ آمد پیارا آمد۔ اب پوری سواری تیار ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سواری پہ جلوہ فرما ہو گئے، فرشتوں کا جرمٹ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری حرم شریف سے چلی مکہ مکرمہ، مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کا جو آغاز کیا وہ اسراء سے کیا۔ اسراء رات کی سیر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس آیت کا آغاز سبحان سے کیوں کیا؟ یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سبحان اس لیے کہا تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ معجزہ معراج وہ ذات نے اعلان کیا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن نکرہ ہے، نکرہ قلت وقت پہ دلالت کرتا ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ زمین کا وہ اسراء ہے، وہ سیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ذکر کی اور فرمایا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانیت کا خوبصورت مشاہدہ کروایا، یہ محبوب کو پروردگار نے آسمان کی سیر کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے حرم سے اور مسجد اقصیٰ پہنچے، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری روکی جاتی ہے، آپ دو دو نفل ادا کرتے ہیں، اور میں یہ طور ہے، یہاں حضرت موسیٰ کو رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، فرمایا یہ بیت اللحم ہے، یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایسے رکے اور ایک جگہ، اور میں یہاں بھی دو نفل پڑھ لیجئے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ نے آنا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، رک رک کے آپ نے نفل پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ قائما یصلی، جب آپ سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرے اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں قائما یصلی، اور مجھ پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ بعد نے اس کا ترجمہ نماز بھی کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور بعد نے کہا کہ نہیں، یصلی کا لفظ صلاۃ کے لیے بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محبوب خدا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ وعدہ جو عالم ارواح میں اللہ نے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب ہم نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ جس وقت میرے محبوب تشریف لے آئیں تم سب نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ سارے نبیوں نے اقرار کیا، آج وہ وقت آ گیا، سارے انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، انبیاء کرام مقتدی ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر یہ تخیل پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا، ایسے نہیں ذرا گونج پڑ جائے، سب سے اولا نبی، سب سے بالا۔ اب سارے نبیوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں حشر کے میدان میں پورے نبیوں رسولوں کے سامنے کھڑے ہو کر، جب ان کی امتیں بھی ہوں گی پورے میدان حشر کے سامنے، میں عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے نبیوں کو مالکو کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سارے انبیاء ہوں گے نا، اعلیٰ فرماتے ہیں میں کہوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا، سب سے اولا ہمارا، گونج پڑ جائے سب سے بالا والا۔ اب نبیوں کا جواب سنیں گے نا تو فجر تک اس کی لذت نہیں ختم ہونی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جب میں عرض کروں گا نا نبیوں سے، بتاؤ تمہارے ہمارے نبی کی کیا شان ہے،
تو اعلیٰ فرماتے ہیں سارے نبی حشر کے میدان میں یک زباں ہو کے کہیں گے جیسے صبر کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے صبر کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سارے نبی کہیں گے جیسے سب کا ایک خدا ہے ہم سب کا ایک ہی نبی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ شب اسرا کے دولہا لو لاکھ کا صحرا سجا کر جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھ کے مہر لگا دی کہ ہم آپ کو نبیوں کا امام مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شان سے آگے بڑھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کے آئے تو وہیں سے سفر شروع ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے تہہ خانے میں چلے گئے، نیچے گئے، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ کیوں؟ اس مقام پہ صاحب نظر کہتے ہیں سرکار بتا رہے تھے لوگوں عزت اور مقام کتنا ہی مل جائے بندے کو ہمیشہ عاجز ہی رہنا چاہیے۔ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، اب رب سے ملاقات، اور ہم جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور یہ تمام کے تمام فرشتے موجود ہیں، اللہ سے ملاقات کا جو شرم مل رہا ہے، ہمارے آقا نیچے تہہ خانے میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ بتا رہے تھے عاجز رہنے سے ہی انسان کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا جاتا، پھر آپ سوار ہوئے، اب سفر شروع ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، ہم جو اس جہان میں رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے۔ کون سا ہے جی؟ عالم ناسوت ہے، ہم یہاں کے ہے ہی نہیں۔ انسان سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق عرش سے نیچے عالم لاہوت میں ہوئی ہے۔ یہ جو جہاں ہم رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے۔ اس کے بعد جو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ چار آسمان، یہ عالم ملکوت ہے، یہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں، چھٹا، ساتواں وہ عالم جبروت ہے، وہاں ملائکہ کے بھی رسائی نہیں، اور ساتویں آسمان سے اوپر عالم لاہوت ہے۔ انسان عالم لاہوت کا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ عرش الہی میں پرواز کر کے نہیں آئے تو اس رزق سے موت اچھی، کیونکہ انسان جب روح میں اللہ کی پاکیزگی میں کھو جاتا ہے تو ایک لمحے میں سجدہ کر کے عرش الہی سے پھر پلٹ کے آ جاتا ہے۔ یا رسول، رسول کے غلام، موت بھی قبول۔ خود اب ہم ہیں عالم ناسوت میں، اور ہمارا یہ مٹی کا یہ لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلندیوں پر گئے اللہ نے اسی کے مطابق آپ کے لباس کو بھی تبدیل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ناسوت سے چلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، آپ کے لیے آسمان کھلتے گئے اور ملائکہ، فرشتے، حور و غلماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بنی ہوئی ہے اور مرحبا کی صدائیں آ رہی ہیں، مرحبا کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلندی پہ چوتھے آسمان پر پہنچے،
تو وہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا میری پہنچ یہاں تک کی تھی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پر تھے وہ براق بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ یاد رکھیے جبریل امین علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت غوث پاک کی تقریر سنیں، فرمایا اگر جبریل عاشق ہوتا تو محبوب کو لے کر آگے بڑھتا، پر نہیں جلنے تھے اس لیے کہ کونین کے والی کے ساتھ جا رہا تھا۔ جبریل نے عقل سے سوچ لیا، عقل سے سوچا تو رہ گیا۔ فرمایا اگر وہ عاشق ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس نے آگے ہی بڑھ جانا تھا۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے رف رف ان کو عطا فرما دیا۔ رف رف ایک تخت ہے نورانی جس پر پودے بھی ہیں، پرندے بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اتنے مسحور کن آواز سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن سن کے مسحور ہو گئے۔ رف رف پہ سوار ہے، نوری تخت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھ کر آگے بڑھے، 5ویں 6ٹھے اور 7ویں آسمان تک پہنچے اور درمیان میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جناب حضرت ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ملاقات کا سلسلہ جاری ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ پہنچے اس سے اوپر اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات تھیں۔ 70,000 سے زائد پردے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا۔ 70,000 سے زیادہ پردے، ان تمام پردوں کو عبور کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عرش الہی کے نیچے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے بائیں پاؤں پر دایاں پاؤں رکھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محبوب خدا کو اوپر اٹھایا یہاں تک کہ عرش الہی کے قریب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا۔ کون قریب ہوا؟ ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں لکھا ہے، کہتے نہیں ثم دنا، اے دن الجبار، وہ رب العزت قریب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پروٹوکول کے لیے خود قریب ہوئے، اور رب قدوس نے اپنے محبوب کے جلوے کو عرش الہی تک، محبوب خدا کو اللہ رب العزت عرش الہی تک لے جانا چاہتا ہے۔ گرامی کا حضرات، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جلوہ قریب ہوا، اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے ملنے سے دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدوس کو عرش الہی پر سر کی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ جھپکی ہے، نہ درماندگی اور تھکاوٹ میں پڑی ہے۔ ادھر ہمارے آقا کی آنکھیں تھی، ادھر جلوہ خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدوس کے جلوے کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ان تمام 70,000 سے زیادہ پردوں سے گزر جانے کے بعد، اور جب سر کی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دیکھا تو پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ شرف دیا۔ جب محبوب خدا عرش الہی پہ جاتے ہوئے نالین اتارنے لگے تو فرمایا نہیں محبوب نالین اتارنے نہیں، نالین سمیت ہی آ جائیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، حکم ہوتا ہے فخلا نعلیک، اپنے نالین اتاریے۔ ادھر سرور کونین ہیں جو نالین کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعلیٰ مقام پر پہنچے
کہ جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی رب سے کلام کرتا ہے تو کلیم اللہ بن گیا. ورفع بعضهم درجات، اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو سارے درجوں بلند کر دیا، سارے درجوں. اور جو سارے درجوں بلند ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا، سارے بلند آواز سے کہیں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کتنے انبیاء آئے نا، کیا خبر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا. جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا. سارے کہیں عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا. بلند آواز سے عرش اعلیٰ پہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندیوں پر پہنچے کہ خالق کائنات کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اب یہ کیوں دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پہلی مرتبہ دیکھا تو ڈر کے چلے گئے جلدی سے. جب اپنا عصا پھینکا اژدہا بن گیا تو ڈر گئے. تو جب فرعون کے سامنے سارے جادوگروں نے جادو رکھے تو آپ نے عصا ڈالا، اب نہیں ڈرے، پہلے دکھا دیا تاکہ ڈر ختم ہو جائے. فرمایا محبوب حشر کے میدان میں سارے انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. آج رب جلال میں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں رب سے ڈر لگتا ہے. محبوب میرے جلوے کو دیکھ لیجئے، یہ ساری امتیں آپ کے پاس آئیں گی اور آپ میرے پاس آ کر شفاعت کا دروازہ کھلوا دیجئے گا. وہ ڈر ختم ہو گیا. رب قدوس کے جلووں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو انعامات عطا فرمائے، علامہ خربوتی نے لکھا، اللہ فرماتا ہے محبوب جو کچھ میں نے بنایا وہ ساری خدائی کا مالک میں نے تجھے بنا دیا. محبوب خدا بولے پروردگار جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے تیری رضا کے لیے ہی چھوڑ دیا، میں خدائی نہیں خدا کا طلبگار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے یا اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب میں بھی تیرا، میری خدائی بھی تیری ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے محبوب سے پیار کیا ہے.
تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رب سے ایک عرض کیا نا، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، 9 مرتبہ عرض کیا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ جب بھی بات کرتے آپ کسی سے کلام کریں پردے کے پیچھے سے، 1 بار 2 بار 3 بار، تو دل میں آئے گا کہ یہ جتنی خوبصورت آواز سے بات ہو رہی ہے، کاش اس پردے کے پیچھے بھی دیکھوں کہ ہے کون۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو دل میں آتا تھا یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر 9 مرتبہ عرض کیا تو فرمایا یہ سب سے پہلے میرا جلوہ دیکھے گا تو میرا محبوب دیکھے گا، اس کے بعد جو یہ جلوے دیکھیں گے وہ میرے محبوب کی امت دیکھے گی۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ نماز کا تحفہ لے جائیے، آپ نے تو میرا دیدار کر لیا، آپ کی امت میں جو میرا دیدار کرنا چاہے اسے کہیں نماز پڑھے رب کا دیدار کرے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں اس امت کو شرف عطا فرمایا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی نماز کو اس قابل بنائے نا۔ یعنی اگر کوئی بندے کا اپنا عمل ناقص ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا قصور ہے۔ نماز اتنی کامل، حضرت مولا علی، حضرت شیر خدا مولا المسلمین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کر فرماتے ہیں آج تک علی نے وہ سجدہ نہیں کیا جس میں رب کا دیدار نہ ہوتا ہو۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی اس مقام پہ پہنچنا ہوگا نا، پھر دیدار سے دیکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب قرآن، نماز، یہ رب سے ملاقات ہے، یہ ملاقات کا شرف ہمیں ملتا ہے، اس لیے نماز پڑھا کریں۔ نماز اتنی شاندار پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں بلکہ قائم کریں کہ رب کا دیدار ہو۔ ایک صاحب نظر تھے، ان کو ہر نماز میں رب کا دیدار ہوتا، تو ایک دن نہ ہوا، بڑے ملول ہوئے کہ آج کیا ہوا؟ تو اللہ نے دل میں القاء کیا کہ تو نے آج وضو کرتے ہوئے میرے محبوب کی سنت پاؤں کو دھوتے ہوئے تو نے اس کے اندر خلال نہیں کیا، تو تو میرے محبوب کی سنت چھوڑ رہا ہے، میں تمہیں دیدار کروا دوں۔ یعنی دیدار اگر آپ نماز میں چاہتے ہیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ صرف خلال چھوڑا تھا انہوں نے انگلیوں میں وضو کرتے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا آج دیدار نہیں ہوگا۔ وہ فوراً نماز کے بعد گئے، جا کے دوبارہ خلال کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے بھی ان کو پھر دکھا دیے۔ تو وہ جلوہ خداوندی کو جو دیکھنا چاہے وہ کامل طور پر محبوب کی اطاعت کرے، اتباع میں آ جائے، ان کی سنت کی تکمیل کرے۔ تو یہ اس امت کو مقام ملا۔ فرمایا محبوب میرا دیدار تو نے کیا، تیری امت میں سے جو بھی میرا دیدار کرنا چاہے وہ آئے، نماز کا تحفہ لے جائیے، نماز پڑھے اور رب کا دیدار کرے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے جی؟ معراج ہے۔ اچھا اب نمازیں اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا پہلے ہی 5 مل جاتی، 50 کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دیدار کر کے پلٹے تو پہلی ملاقات چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، جی کتنی نمازیں جی؟ کہا جی 50 کا نہیں پڑھیں گی، آپ واپس جائیے۔ پھر گئے دوسری مرتبہ، پھر گئے تیسری مرتبہ، 5 کم کرواتے گئے، آخر میں 5 رہ گئی تو چکر کتنے لگ گئے جی؟ 9 چکر کتنے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ سے ملاقات اور رب کو دیکھنے کی آرزو کتنی مرتبہ کی تھی؟ 9۔ اللہ فرماتا ہے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے جتنی مرتبہ میرے دیکھنے کے لیے عرض کیا، ہم نے موسیٰ کی بات کو ٹالا نہیں، جو جلوہ خداوندی کو دیکھ کے پلٹ رہے ہیں اتنی مرتبہ دیکھ لیں، اس لیے کہ رب کا جلوہ محبوب کی آنکھوں میں پوشیدہ نظر آ رہا ہے۔ 9 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کر کے آتے، پھر دوسری مرتبہ، پھر 9 مرتبہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلووں کو دیکھا جو آنکھیں رب قدوس کا دیدار کر کے پلٹ کے واپس آ رہی تھی۔ گرامی کے حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار حشر میں بھی کروائے گا، لیکن ایک جیسا نہیں ہوگا قیامت میں۔ قیامت میں جب دیدار الہی ہوگا، کوئی رب کو صفت رحمان میں دیکھے گا، کوئی صفت رحیم میں دیکھے گا، کوئی صفت غفور میں دیکھے گا، کوئی صفت جبار میں دیکھے گا، کوئی صفت مہیمن میں دیکھے گا۔ چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ساتویں جنت جنت الفردوس میں ٹھہرانا ہے، وہ اللہ کو ذاتی نور میں دیکھیں گے۔ جنت الفردوس میں نہ کوئی شہد ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت الفردوس میں جو جائیں گے وہ صرف رب کا دیدار کریں گے، 70,000 سال تک اسی نشے میں ڈوبے رہیں گے۔ 70,000 سال بعد پھر رب کا دیدار ہوگا، ان کی ایک ہی تمنا ہوگی، یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کھانا، ہمیں صرف تیرا دیدار چاہیے۔ وہ ایسا دیدار اور ایسی لذت ہے، ایک بار رب کو دیکھیں گے 70,000 سال تک اسی نشے میں ڈوبے رہیں گے۔ وہ اہل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے دیدار میں لذت رکھی ہے۔ اب اس کی حقیقت کو کون پہچانے؟ اللہ رب العزت نے۔ اب یہ صرف میں آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ واقعہ معراج اگر میں ٹوٹل بیان کروں تو کم از کم 48 گھنٹے چاہیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بتائی جائے، کہاں رکے، کیسے رکے۔ 48 گھنٹے کم از کم چاہیے۔ بس چیدہ چیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس آئے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً محدثین نے کہا 13 سال سے زیادہ آپ آسمان کی سیری کرتے رہے۔ 13 سال سے زیادہ لگا، اور زمین والوں کے لیے ایسے ہی تھا، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ کیا، جہنم کو دیکھا، اور جو گفتگو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کے ساتھ، وہ اللہ ہی جانے یا اللہ کے محبوب ہی جانے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائیں، تحفے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ فاتحہ کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سرکار نے موج میں تھے، کہا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا جی اگر میں اپنے ابو سے مشورہ کر لوں۔ کہا اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے، پوچھ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا سرکار سے پوچھئے جو رب سے معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا نا تو سرکار مسکرا دی، ہنس دیے کہ عائشہ نے مانگا ہے تو رسول اللہ کا علم ہی مانگا ہے، دین مانگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ سے جو میری باتیں ہوئیں ان میں سے ایک یہ ہے، پروردگار نے فرمایا آپ کی امت کا جو فرد کسی ناراض بندے میں صلح کروا دے گا اس کے لیے جنت پکی ہو گئی، وہ پکا جنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی میں اپنے ابو جی کو بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب آ کے بتایا تو سرکار رو پڑے۔ تو ابو بکر صدیق جب رو پڑے تو پوچھا یہ رونے کی کیا وجہ؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، اگر دو ناراض کو صلح کرانے والا جنتی ہے تو دونوں کو توڑنے والا بھی تو پکا جہنمی ہے۔ مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے کہ امت میں جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ یہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی اس میں سے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرما دی۔ گرامی قدرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر اس طرح متمکن ہوئے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لا مکان کی مسندوں پر اپنے محبوب کو فائز کر دیا۔ اور گرامی قدرات، آج کی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا، اور میں سمجھتا ہوں رجب المرجب کی ہر رات ہی بڑی برکت والی ہے۔ کل کا روزہ رکھیے، آج کی عبادت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ ایسی گھڑیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، وہ معجزہ معراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کو سارے نبیوں رسولوں پر بلند کرنے کے لیے بتا دیا۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہیں، ہم نے ان کو لامکان کی مسندوں پہ فائز کر دیا۔
आला फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूल अल्लाह की। फरमाया ये जो अर्श हक है ये महबूब के बैठने की जगह है, बैठने की जगह है। और अब इंशाल्लाह अब आप कह रहे थे आज हम सलातो तस्बीह भी पढ़ेंगे, जिनका वुज़ू नहीं है वो कर लीजिए ताकि इसके बाद सलातो तस्बीह भी है। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर करवाई। सवाल ये पैदा हुआ बिअब्दिही क्यों कहा? अब्द जो है ये छोटा वसफ़ है, अब्द से ऊपर नबूवत है, रिसालत है। यूं होता सुबहान अल्लज़ी असरा बि नबीही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने नबी को सैर करवाई। या होता सुबहान अल्लज़ी असरा बि रसूलिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने रसूल को सैर करवाई। या यूं होता सुबहान अल्लज़ी असरा बि हबीबिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को सैर करवाई। जब किसी के इनाम और इकराम का जिक्र किया जाता है तो आला औसाफ का जिक्र किया जाता है, छोटा वसफ नहीं। मसलन एक शख्स हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, ठीक है ना। अब उनके कितने वसफ हैं। अब जब हम उनको बुलाएंगे ना इज्जत की जगह पर तो हम कहेंगे तशरीफ लाते हैं फलां अल्लामा साहब, ये नहीं कहेंगे तशरीफ लाते हैं फलां हाफिज साहब, क्योंकि हाफिज से ऊपर कारी, फिर आलिम, फिर मुफ्ती, फिर अल्लामा, उनका वसफ तो ऊंचा है। तो सवाल ये पैदा हुआ यहाँ अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा मेराज में, लेकिन वसफ छोटा जिक्र किया। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को सैर करवाई। या अल्लाह यहाँ भी नबी ही, भी रसूल ही, भी हबीब ही क्यों नहीं कहा? तो मुफस्सरीन ने लिखा परवरदिगार ये बताना चाहता है लोगों, मेराज की बुलंदियों को देखकर ये ना समझना कि अल्लाह ताला ने जो मकाम देना था महबूब को दे दिया, नहीं, अभी अल्लाह ने वस्फ़े अबदियत में नवाजा है तो मेराज का मौजज़ा दे दिया। अभी तो मनसब नबूवत और रिसालत और हबीब पर अल्लाह ने महबूब को फायज करना है। वो हशर का मैदान होगा। असा अय्यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, फरमाया महबूब वो कैसी घड़ी होगी जब मकाम महमूद पर हम आपको फैज फरमा देंगे। फरमाया अभी तो शान नबूव, अभी तो शान अबदियत पे नवाजा है तो मिराज का मौजज़ा दे दिया, अभी तो शान नबूवत पे नवाजा जाएगा, अभी शान रिसालत पे नवाजा जाएगा, अभी शान हबीबियत पे नवाजा जाएगा। इसलिए आला फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अभी तो वो इज्जतें देखने वाली रहती हैं, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फरमाया उनसे जो मुस्तगनी होता है ना वो जहन्नम में गया, जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और फिर आला ने कलम तोड़ दिया। फरमाया हम क्या शान बयान करें, ए रिजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हम कितनी की खूबियां बयान कर सकते हैं जब अल्लाह ताला खुद अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। तो गिरामी कदरात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बड़ी शान अता की हैं। और ये जो मैंने जुमला कहा याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता है महबूब ये मेरा दीदार तो कर लिया, ये नमाज ले जाएं, आपकी उम्मत में जो मेरा दीदार करना चाहे उसे कहिए नमाज पढ़िए मेरा दीदार करें। एक साहिब नज़र थे, वो दाता साहब गए नमाज पढ़ने, अल्लाह अकबर कहा, दाता साहब साथ खड़े हुए, साहिब नज़र थे, देख लिया, सलाम के बाद सलाम फेरा तो मिजाशी पे है, तो दाता साहब अंदर। अर्ज़ किया खैर थी आज आप बाहर, आप तो आलम बरज़ख में हैं, बरज़ख वालों पर तो नमाज नहीं है, तो आप क्यों नमाज में आए? कहा जब हमारा भी दिल करता है रब से मुलाकात करने तो हम भी नमाज में आ जाते हैं। नमाज रब से मुलाकात है, इस मुलाकात को इस अंदाज में करें कि यहाँ दिल की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार को आप महसूस करते हो। लेकिन उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत और इत्तिबा की ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जब वापस आए, अल्लाह फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा, कसम है चमकते सितारे मोहम्मद की जब वो मेराज से नीचे उतरे। जाने का तो सुन लिया जी आपने,
اب ہمارے آقا نیچے آئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے چمکتے محمد کی جب وہ آسمان سے نیچے اترے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، فرمایا نہ تمہارے صاحب بہکے نہ ٹیڑے راستے پہ چلے، کیونکہ جن راستوں سے گزرا جائے پھر وہاں سے اترنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، وہ آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے رب کے جلوے کو دیکھ رہی تھی، نہ تھکی ہیں نہ درماندگی میں پڑی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو رب قدوس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اب صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ذکر ہوگا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک صاحب نظر نے کہا کریمی صاحب ان کو تربیت کے لیے پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو چاہیں تو روزانہ پڑھیں، بڑی فضیلت، نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو کم از کم سال میں ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ اس کے لیے یہ 4 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، نیت آپ سماعت کر لیجئے اور اس کے بعد ہم فوراً